نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیک یا حبل اللہ السلام علیکہ یا صبغۃ اللہ السلام علیکہ یا سیف اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تھی ظلمت آپ سے پہلے اندھیرا تھا ہر ایک گھر میں، تم آئے ہو گئی دنیا منور یا رسول اللہ۔ محبت آپ کی غالب نہ ہو جب تک ہر ایک شے پر، مکمل ہو نہیں سکتا یہ ایمان یا رسول اللہ۔ نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے نہ شہرت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے، اور سب کو اپنا کرنے والے رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب تماشے کر کے دیکھا یہ بھی تماشا کر کے دیکھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، پچھلے 2-3 جمعہ سے ہم رمضان کے فضائل اور رمضان کی برکتوں سے متعلق اور روزے کے فضائل و مسائل سے متعلق گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ زکوٰۃ اور اس کے احکام سے متعلق ہے۔ تو میں نے قرآن مجید سے 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ایک آیت شریفہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ 2 آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت زکوٰۃ نہ دینے والے حضرات کے لیے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دینے میں کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، تو ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بخالت کرنے سے جو مال رہ جاتا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، جو اپنے مال کو بچا بچا کر زکوٰۃ صدقات نہیں دے کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، اتنا برا ہے سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ۔ یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی کل بروز قیامت ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ وہ بھی کیسا عذاب؟ جو ان کے گلے میں پگھلے ہوئے توخ کے ذریعے کیا ہے گلے میں پہنایا جائے گا، توخ بنا کر ان کے گلے میں رنگ بنا کر پہنایا جائے گا۔ اب وہ رنگ کیا ہے، وہ عذابات کس کس قسم کے ہوں گے، انشاءاللہ ہم خطاب میں سماعت کریں گے احادیث شریفہ کی روشنی میں۔
پہلی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں پاک کرنے والی چیز۔ زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت، پاکی، اور زکوٰۃ کے معنی ہے اضافہ کرنے والی شے۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ڈکشنری کے اعتبار سے معنی ہیں۔ اب شرعی اعتبار سے زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص حلال طریقے سے مال کو کما کر اپنے پاس اسٹور کر کے رکھ لیا، بینک بیلنس کے طور پہ رکھ لیا، اور اس پر 1 سال کی مدت گزر گئی اور وہ مال نصاب کے مقدار کو پہنچ چکا تھا، تو اس کی کیا ہے؟ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو شریعت کے اعتبار سے زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کا نام ہے۔ اب زکوٰۃ فرض کس شخص کے اوپر ہے؟ اس کے اندر چند چیزیں پائی جانا تبھی زکوٰۃ فرض ہوتی۔ پہلی، مسلمان ہونا۔ مسلمان نہیں ہے، کتنا بھی مالدار ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ جوان ہونا۔ اگر جوان نہیں ہوا تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہے، جوان ہے، لیکن عقل والا نہیں ہوا، چھوٹا سا بچہ ہے، والدین گزر گئے، ان کی پراپرٹی اس کے ترکے کی جائیداد کے طور پہ اس کے نام میں منتقل ہو گئی، اب انہیں بالغ ہی نہیں ہوا، عقل والا ہی نہیں ہوا، یا بالغ تو ہو گیا دیوانہ پاگل ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مسلمان ہونا، عقل والا ہونا، جوان ہونا، یہ 3 شرائط کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال نصاب کو پہنچنا، اور مال اس کے پاس جو نصاب کو پہنچ گیا، وہ مال نصاب کو پہنچا ہوا مال اس کے پاس جو پہنچ گیا ہے نصاب کو، وہ مال 1 سال گزر گیا اس کے پاس آ کے، تب اس پہ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتی۔ یہ ہو گیا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہونے کے حکم کے بارے میں گفتگو۔ اب زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ شخص کو زکوٰۃ نکالنا ہے تو کتنی نکالنا اب انہیں؟ تو یہ بات ہے اس کے لیے 2.5% زکوٰۃ نکالنا انہیں۔ مثلا 100 روپیے پہ 2.5 روپیے، 1000 روپیے پہ 25 روپیے، لاکھ روپیے پہ 2500 روپیے، کروڑ روپیے ہے تو 2.5 لاکھ روپیے زکوٰۃ نکالنا۔ یہ ہر مہینے میں نہیں نکالنا ہے، سال میں 1 مرتبہ۔ دوسرا یہ کہ کسی بندے پر زکوٰۃ ابھی فرض نہیں ہوئی، 1 سال کے بعد فرض ہونے والی ہے، مگر انہیں ایک دم اتنی نکالنا مشکل ہو جاتا، بلکہ فرض ہونے سے پہلے سے زکوٰۃ نکال لے رہا، یعنی آنے والے رمضان میں فرض ہونے والی ہے اس کے اوپر، یا شوال میں فرض ہونے والی ہے، یا آنے والے رجب میں فرض ہونے والی ہے، تو انہیں رجب کا مہینہ آنے سے پہلے اگر زکوٰۃ نکال لے رہا تو نکال سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ مگر زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد اسی وقت نہیں نکالا، دیر کرا نکالنے میں، اب جتنی دیر کرتے جائیں گا اتنا اس کے ذمے گناہ رہیں گا۔ اگر انہیں زکوٰۃ دینے سے پہلے مر گیا تو پھر اللہ کے پاس سخت ترین گرفت پہ کیا ہے؟ پکڑا جائے گا۔ اب وہ گرفت کیسی ہوگی، کیسے عذابات اس کو بھگتنے ہوں گے، اس کا ذکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں بیان فرمایا۔ آئیے وہ احادیث شریفہ کیا ہیں جس میں رسول پاک نے زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے وعیدیں بیان فرمائی۔ تو پہلی تو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فبشرہم بعذاب علیم۔ اس آیت شریفہ میں سورہ توبہ کی اللہ نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اپنے اس سونے چاندی کی جس کو وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جمع شدہ صورت میں، تو وہ سونا چاندی کا جمع کرنا، وہ مال و دولت کا جمع کرنا ان کے لیے دردناک عذاب کا باعث ہے۔ میرے محبوب ان کو دردناک عذاب کی
خوشخبری سنا دو۔ تب وہ جو سونا چاندی ہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہے تب بھی زکوٰۃ فرض ہے، اگر عورت کے پاس زیور کی صورت میں موجود ہے تب بھی وہ زیور کی زکوٰۃ فرض ہے۔ کتنا سونا رہا، کتنی چاندی رہی تو انہیں نصاب والا کہلاتا۔ تو شریعت کی روح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں حضور نے ارشاد فرمایا، جس شخص یا جس خاتون کے پاس 20 دینار سونا ہے یا 200 درہم چاندی ہے اور انہیں اس کا مالک ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب 20 دینار سونا بولے تو کتنا ہوتا؟ علماء اکرام تولے کے حساب سے اس کی تحقیق کرے، تو اس میں علماء اکرام کے اختلافات ہیں، جو مشہور فتویٰ میں وہی بیان کروں گا جس پر لوگ اکثر عمل کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو رہا ہو۔ 20 دینار سونے کا اگر تولے کے حساب سے دیکھے تو کتنا ہو رہا؟ 7.5 تولے سونا۔ اب ایک شخص ایسا ہے، مرد ہے، انہیں پہن رہا نہیں زیور کی صورت میں، بسکٹ خرید لے کے رکھ لیا انہیں، 7.5 تولے سونا ہے یا پھر 7.5 تولے سے بڑھ کے ہے، خالی سونا چھے اس کے پاس، روپیے بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کو وہ سونے کی پوری زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ ارے میں تو مرد ہوں نا، عورتوں پہ فرض ہے بولے تو نہیں چلتا، مرد رہو یا عورت رہو، دونوں صورتوں میں سونے کا مالک ہو گیا انہیں اتنے، تو زکوٰۃ اس کے اوپر کیا ہو جاتی؟ فرض ہو جاتی۔ 1 سال گزر گیا تو اگر لیا تھا مہینے 2 مہینے میں بیچ لیا پھر کام میں لے لیا تو اب زکوٰۃ فرض نہیں رہتی، وہ لے کے رکھ لیا، 1 سال اس پہ گزر گیا تب زکوٰۃ فرض ہوتی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ دوسرا یہ کہ عورت ہے، اس کے پاس زیور کی صورت میں سونا ہے اور صرف سونا ہی ہے، چاندی کی ایک چیز بھی نہیں ہے اس کے، نہ چین ہے، نہ تنکا ہے، نہ نتنی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف کیا ہے؟ سونے کی ہی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے، تو 20 دینار سونا نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس لیے اس خاتون کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ لیکن 7.5 تولے سونے سے بڑھ کے ہے یا 7.5 تولہ سونا ہے، زیور کی صورت میں بنا ہوا ہے یا بسکٹ کی صورت میں رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی 1 سال گزرنے پر۔ اگر کسی خاتون کی ابھی شادی ہوئی، کسی لڑکی کی ابھی شادی ہوئی، سمجھو مثال کے طور پہ شعبان کے مہینے میں شادی ہوئی، رمضان آ گیا، تب کیا زکوٰۃ نکالنا انہیں؟ نہیں فرض ہوتی زکوٰۃ۔ رجب کے مہینے میں جو ہے نا شادی ہوئی، سونے کی مالک بنی انہیں، تب کیا رمضان میں زکوٰۃ نکالنا؟ نہیں، اگلے رجب کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی اس کے اوپر۔ اگر شعبان کے مہینے میں شادی ہوئی تو اگلے شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی اس کو۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب یہ تو گئی سونے کی بات۔ اب صرف چاندی چھے، بہت سارے خواتین کے پاس چاندی کے زیور رہتے، سونا بالکل ہی نہیں رہتا، چاندی کے زیور کو سونے کا پانی چڑھا لے کے پہنتے، تو ویسے جو خواتین ہیں ان کے پاس کتنی چاندی رہی تو زکوٰۃ فرض ہوتی؟ تو بتایا جا رہا کہ 200 درہم چاندی رہی تو زکوٰۃ فرض ہوتی۔ 200 درہم کتنے ہوتے؟ تو علماء نے تحقیق کی 52.5 تولے چاندی ہوتی ہو۔ کتنی ہوتی؟ 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی یا اس سے بڑھ کے چاندی کی کوئی خاتون مالک ہے، اس کی خود کی ہے، اور زیور کی صورت میں ہو یا بسکٹ کی صورت میں، اس کے اوپر 1 سال گزرنے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ بات سمجھیے؟ اور مرد آدمی کے پاس اگر بسکٹ کی صورت میں 1 سال گزر گیا تو وہ چاندی پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اگر نہیں دے گا گناہ گار ہوگا۔ اور تیسری بات یہ، چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، صرف روپیے ہے، تب روپیے کتنے رہے تو نے صاحب نصاب کہلاتا؟ تو چاندی 52.5 تولے خریدنے کے لیے گیا، چاندی 52.5 تولے خریدنے گئے تو کتنے روپیے لگتے آج کی تاریخ میں؟ اتنے روپیے اگر آپ کے پاس ہے اور اس پہ 1 سال گزر گیا، وہ جمع رکھے ہوئے ہے، 1 سال گزر گیا اس کے اوپر، تو وہ روپیوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی، سال گزرتے ساتھی فوراً اب اس کی زکوٰۃ دینا ہوں گا۔
اب یہاں بات میں نے جو کی تھی یہ کب کب کی تھی؟ سونا ہی ہے تو 7.5 تولے، صرف چاندی ہے 52.5 تولے، اور صرف روپیے ہے 52.5 تولے چاندی خریدے ہوتے ہیں تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ بات ہو گئی۔ اب سنیے، ایک خاتون ایسی ہے اس کے پاس تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ہے، تب 7.5 تولے 52.5 تولے نہیں دیکھا جائے گا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ چاندی اور سونا دو مل کے تو ایک شے کا نصاب پورا ہوتا کیا؟ مثلا سونا چاندی دو مل کے ہے نا، سونا 1 تولہ ہے، چاندی 1 تولہ ہے سمجھو، تب وہ سونا بیچ دینے کے بعد چاندی کی رقم پوری ہو جا رہی نا، 52.5 تولے چاندی آ جاتی، تو 52.5 تولے چاندی کا کوٹا کمپلیٹ ہو جا رہا۔ 1 تولہ سونا 1 تولہ چاندی جس خاتون کے پاس موجود ہے، سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ سونے اور چاندی کی نکالنا ہوگا اس کو زکوٰۃ۔ اور آپ اگر ایسی خاتون کو اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیے، آپ کی زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوتی، کیونکہ شریعت کی روح سے انہیں مالدار ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ ہاں، کسی خاتون کے پاس یا کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی تھا اور انہوں نے کیا کیا، وہ سونا چاندی کو کسی کے پاس رہن رکھ دیا اور اس پر قرضہ اٹھا لیا، تو وہ رہن رکھے ہوئے سونا چاندی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کا آپ کے ملکیت میں، آپ کے اختیار میں، آپ کا اس کے اوپر پورا قبضہ ہونا اور وہ قرضے میں نہیں ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ رہن سے رکھ دیے، قرضہ اٹھائے، جب تک آپ قرضہ نہیں پھیڑیں گے تب تک کیا ہوں گا، وہ آپ کا سونا چاندی کہلائیں گا ہی نہیں، تب تک اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کتنے بھی سال گزر جانے دو، وہ رہن رکھے ہوئے سونا چاندی کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اب کوئی شخص بسکٹ کا جو سونا ہے، بسکٹ کی صورت میں جو چاندی ہے اس کی زکوٰۃ نکال رہا، تو کیسا نکالنا؟ تو بتایا گیا اگر جو ہے نا کیا ہے 10 تولے سونا بسکٹ کی صورت میں ہے تو اس میں سے 1 تولہ مائنس کر دینا، 1 تولے میں 1 گرام مائنس کر دینا۔ نہیں بسکٹ کی صورت میں اگر سونا موجود ہے تو پورے کے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالنا۔ اگر زیور کی صورت میں سونا چاندی موجود ہے، زیور کی صورت میں، تو ہر تولے پہ 1 گرام مائنس کر دینا، ہر تولے پہ 1 گرام مائنس کر دینا، اور جو ہے 10 تولے ہے تو 1 تولہ اس میں سے مائنس کر کے زکوٰۃ نکالنا۔ یہ میں کس کے لیے مسئلہ بتایا؟ زیور کی صورت میں بنے ہوا ہے تب یہ مسئلہ ہے۔ اگر سونا چاندی بسکٹ کی صورت میں تو پورے کے پورے سونے کی زکوٰۃ نکالیں گے، پوری کی پوری چاندی کی زکوٰۃ نکالیں گے بغیر مائنس کیے گئے۔ اگر زیور کی صورت میں تب کیا کریں گے، سونا چاندی کی زکوٰۃ اس میں سے ہر تولے پر 1 گرام مائنس کر کے زکوٰۃ نکالیں گے۔ یہ ہو گئی زکوٰۃ کی سونے چاندی کے تعلق سے بات۔ اگر کوئی بندہ یہ زکوٰۃ سونے چاندی کی فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کیا تو اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن مجید میں، میرے محبوب اس کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ تو اللہ کے حبیب نے سنایا، کیا سنایا؟ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے اموال کی زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا، اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا ادا نہیں کرتی، تو اس کا وہ سونا چاندی پگھلایا جائے گا قیامت کے دن، اور پگھلا کر اس کے ذریعے اس کے پیشانی میں، اس کے بغلوں میں اور اس کے پیٹھ میں داغا جائے گا۔ فرمایا وہ پگھلا ہوا سونا اس کے پیشانی پہ لگایا جائے گا، اس کے بغلوں میں لگایا جائے گا، اس کے پشت پر داغا جائے گا، اور جیسے ہی وہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر پگھلایا جائے گا، پھر داغا جائے گا، پھر پگھلایا جائے گا، پھر داغا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا یہ حشر کا میدان، اس کا جو ایک دن ہے 50,000 سال کا دن ہے، وہ دن ختم ہونے تک یہ عذاب مسلسل ہوتا رہے گا۔ پھر جنتیوں کے جنت میں، دوزخیوں کے دوزخ میں جانے کا اللہ حکم دے گا، تب تک یہ عذاب بھگتتا رہے گا۔ کون؟ وہ مسلمان جو زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا، اس کے لیے یہ عذاب اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ دوسرا عذاب حضرت
سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 2353 ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں دیتا فرض ہو جانے کے بعد، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے وہ دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو ایک بڑے سے چٹان پر مسلط کر کے یہ حکم پر نافذ کرے گا، یہ حکم پر مامور کرے گا۔ کیا حکم؟ بڑا سا چٹان ہوگا اور اس کی سامنے کو ایک نوک ہوگی اور وہ چٹان کو آگ میں گرم کیا جائے گا اور دائیں طرف کے بغل میں مارا جائے گا تو وہ بائیں طرف کے بغل کی طرف سے نکلے گا۔ ایسا مارتے ہی ادھر سے پسلیوں کو سینے کو توڑتے ہوئے بائیں طرف کے بغل سے نکلے گا، وہ بھی آگ میں گرم کیا ہوا پتھر، اس کے ذریعے وہ فرشتہ مارے گا تو داغا جانا وہ ایک عذاب چلتے رہے گا، پھر یہ پتھر سے مارے جانے کا عذاب بھی ساتھ میں چلتا رہے گا، 2 عذاب ہو گئے۔ تیسرا عذاب اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے کیا ہے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت وہ مال کو اور وہ سونے چاندی کو سانپ کی صورت میں ظاہر فرمائے گا۔ وہ سانپ کیسا ہوگا؟ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے تالو پر بال نہیں ہوں گے، فرمایا سرکار نے، اتنا زہریلا ہوگا، ایک بار ڈسے گا تو 40 سال تک بندہ تڑپے گا اور وہ اس کے گلے میں رنگ کی صورت میں پہنا دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کے سامنے ایسا آ کر بات کرے گا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جمع کرتا تھا اور زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، لے اب اس مال کے جمع کرنے کا مزہ چکھ، بول کے انہیں جو ہے اپنے دانتوں سے اس کو کاٹے گا۔ کیسا کاٹے گا؟ اس کے منہ کے جبڑوں کو پکڑ کر ڈسے گا، منہ پہ ہی ڈسیں گا انہیں، اور یہ ڈسنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، فرمایا سرکار نے، کب تک؟ وہ 50,000 سال کا دن حشر کا ختم ہونے تک یہ عذاب کا سلسلہ چلے گا۔ تو پتھر سے مارا جانا بھی چلتا رہے گا اور پگھلا کر داغا جانا بھی چلتا رہے گا، پھر وہ سانپ کا سامنے آ کر ڈسنا بھی کیا ہے چلتا رہے گا۔ اسی طرح جانوروں کو پالتے ہیں، کچھ حضرات اونٹ پالتے ہیں، کچھ پاڑے پالتے ہیں، کچھ بکریاں پالتے ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ان کی فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا نہ کرے تو کل بروز قیامت جتنے اونٹ پالے تھے، جتنی بکریاں پالی تھی، جتنے گائے بیل پالے تھے، وہ سارے کے سارے اس کو کس طریقے سے رونتے جائیں گے؟ اللہ پاک اس کو محشر کے طویل میدان میں کیا کرے گا؟ اس کو اوندھے منہ سلا دے گا اور اس کو اپنے کھروں سے وہ اونٹ، گائے، بیل، بکریاں کھندلتے ہوئے جائیں گے، رونتے ہوئے جائیں گے، پھر اپنے سینگوں سے ماریں گے اور کیا کریں گے؟ اونٹ اپنے جو ہے نا جبڑوں سے ان کو کاٹیں گے۔ اس طریقے سے ان کو عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ 50,000 سال کا دن ختم ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام، معجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1795۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، جس نے زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کی تو اس نے اپنے اسلام کے پل کو ہی گرا دیا، اس میں اور کافروں میں کوئی فرق نہ رہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیسی خطرناک وعید اللہ کے حبیب نے بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لوگوں نے زکوٰۃ کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا اور فرمایا میں ہر اس شخص سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو زکوٰۃ کا منکر ہو یا نماز کا منکر ہو، یا زکوٰۃ کی فرضیت میں جیسے نماز فرض ہے، زکوٰۃ کو الگ مانے، نماز کو الگ مانے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 82 مقامات ایسے ہیں، 82 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید میں جہاں اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے۔ آپ اس کی جو ہے نا اہمیت کو ذرا گوشے گدار کریں، کس طریقے سے اللہ پاک نے سختی کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے کہ زکوٰۃ فرض کی
اور نماز کے ساتھ جوڑ کر 82 مقامات پر اللہ پاک نے اس کا حکم بیان فرمایا زکوٰۃ کا، اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زکوٰۃ کیا اسلام کا پل ہے، جو ادا نہیں کرے گا گویا وہ اپنے پل کو ڈھا دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو بندے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ان کے لیے میرے محبوب رحمت کی، بخشش کی اور جو ہے فضیلتوں کی خوشخبریاں سناؤ۔ تب اللہ کے حبیب نے خوشخبریاں سنائی وہ بندوں کے لیے جو زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں فرض ہونے کے بعد۔ تو حضور نے فرمایا من تمامی اسلامکم ان تؤدوا زکوٰۃ اموالکم، فرمایا سرکار نے تمہارے اسلام کا مکمل ہو جانا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ کیا معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بندہ مکمل مومن بنتا ہے، کامل مومن بنتا ہے، یعنی اس کے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا احنف حضرت سعید بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 663 ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ فرض ہوتے ہی دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دیے ہوئے زکوٰۃ کو اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، اور لے کر اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے کوئی بکری کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے، ایسے ہی اللہ پاک اس کے مال کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے مانند بن جاتا اجر میں، فضیلت میں۔ اور جب وہ بندہ زکوٰۃ دینے والا قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ پاک اس کو وہ اجر دکھائے گا جو زکوٰۃ کی صورت میں وہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا تھا۔ تو وہ کہے گا مولا میں نے تو اتنی ساری زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے جو مجھے راضی کرنے کے لیے زکوٰۃ دی ہے یہ اس کا اجر اور فضیلت ہے، فرمائے گا۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تم جب اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا 1 روپیے کے بدلے اللہ پاک 10 روپیے تم کو دنیا میں ہی واپس فرما دیتا، اور جب آپ خوش دلی سے دیتے ہیں تو 700 روپیے تک واپس کر دیے جاتے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ تم اپنے زکوٰۃ کی اور صدقات کے ذریعے سے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، بے شک صدقہ جس میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، عام خیرات بھی، حضور نے فرمایا صدقہ خیرات کرنا، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ناراض نہیں رہتا، اللہ تم سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وتدفع میتۃ السوء، حادثاتی موت سے اور بھیانک اموات سے اللہ تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا دینا، صدقہ خیرات کا کرنا اتنا افضل عمل ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ان ذل المؤمن یوم القیامہ، یہ جو آج صدقہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہو، صدقہ فطر دے رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، یہ اللہ کے جو ہے نا کیا ہے راہ میں، مساجد کے تعاون میں، اور جو ہے نا کیا ہے مدارس کے تعاون میں، مسافروں کی مدد کے لیے، قیدیوں کی رہائی کے لیے تم جو کچھ بھی پیسہ خرچ کر رہے ہو یہ اللہ کی راہ میں، اور یہ کل قیامت کے دن سائے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ کیسا دن ہے وہ قیامت کا، ہولناک، کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا 50,000 سال کا دن، آج خالی 12 گھنٹے کا دن ہے تو اوپر نیچے ہو جا رہے، اے سی لگا لینا پڑ رہا ہے، نہیں بولا کولراں لگا لینا پڑ رہا، بغیر کولر کے رہ نہیں سک رہے۔ کل بروز قیامت کولر نہیں ہوگا، بروز قیامت اے سی فین کچھ بھی نہیں ہوگا، محشر کے میدان میں، کھلے میدان میں کھڑے رہیں گے۔ زمین آج مٹی کی ہے، کل تانبے اور پیتل کی ہوگی، تانبے پیتل کی زمین پہ بندہ کھڑے ہوگا، سورج آج آسمان میں اتنی بلندی پر، لیکن کل بروز قیامت ایک نیزے کے اتنی نیچے آ جائے گا۔ اب ذرا سوچئے آپ، انسان برہنہ زمین پر اٹھائے جائیں گے، خبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، ننگے بدن ہوں گے، کپڑے بھی جسم پہ نہیں ہوں گے، پیر میں چپل نہیں ہوگی، تو تانبے اور پیتل کی زمین کتنی گرم ہوگی، اس پر بندہ کھڑا ہوا ہوگا تو پیاس کا کیا عالم ہوگا، بھوک کا کیا عالم ہوگا، سارا دن بغیر افطار اور سحر کے رہ کے دیکھو کتنی بھوک لگتی ہے، اور آدمی کے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے۔ 2-3 دن اگر بھوکا پیاسا رہ جائے بستر سے اٹھ نہیں سکتا انہیں، مگر بروز قیامت
سرکار نے فرمایا حشر کا میدان دنیا کے 50,000 سال کا ایک دن ہے. وہ ایک دن میں رات ہی نہیں ہے، سورج کنٹینیو مسلسل آپ کو تپا رہا ہوگا، زمین پگھلا رہی ہوگی. سرکار نے فرمایا جسم سے پسینے بہہ بہہ کے ختم ہو جائیں گے، جسم خشک ہو جائیں گے. آدمی رونا چاہے گا، آنسو نہیں نکلیں گے، پانی رہیں گا تو نکلیں گے نا. جسم میں کا پانی خشک ہو جائیں گا. پیاس کا کیا عالم ہوگا، بھوک کا کیا عالم ہوگا. ذرا سوچئے، آدمی سائے کے لیے تڑپ رہا ہوگا، ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوگا، پانی کے لیے تڑپ رہا ہوگا، کھانے کے لیے تڑپ رہا ہوگا. اس کی تڑپ کا آپ اندازہ لگائیے. اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کل چاہیے سایہ، کل اے سی سے بہتر ہوا چاہیے. اس میدان میں اگر فین کی ہوا، کولر کی ہوا سے بہتر ہوا چاہیے تو سنو، زکوٰۃ اپنے مالوں کی ادا کرو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ایسی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا کرے گا جس کی لذت نہ کولر کی ہوا میں ہے نہ اے سی کی ہوا میں ہے. ویسی لذیذ ہوائیں ویسے میدان میں ملے تو کون نہیں چاہے گا، بولیے آپ. تو بد نصیب ہے وہ شخص جو آج موقع ملا ہے اس کو وہاں کی اے سی کی ہوا سے بہتر ہوا جمع کر لینے کا. اگر اس موقع کو غنیمت جان کر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو پھر کل بروز قیامت پچھتانا پڑے گا اسے. اللہ کے حبیب نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، فرمایا سرکار نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو. اور زکوٰۃ کے ذریعے کیا کرو، مالوں کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو محفوظ کر دو. تو کیا بتایا سرکار نے کہ تم زکوٰۃ ادا کر دو گے تو تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، محفوظ قلعے میں محفوظ ہو جائیں گے. وہ بلاؤں سے پاک کر دیے جائیں گے، بیماریوں سے پاک کر دیے جائیں گے. صحیح زکوٰۃ اگر نکالو گے تو تم مہلک امراض میں، مہلک وباؤں میں مبتلا ہی نہیں کیے جاؤ گے. اور زکوٰۃ اگر برابر ادا نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھو تمہارے مال کو اللہ بلاؤں کی نظر کر دے گا، حادثات کی نظر کر دے گا، بیماریوں کی نظر کر دے گا. آج زکوٰۃ نکالنا تھا 1 لاکھ میں 2,500 روپئے، نہیں آسان تھا مگر نہیں نکالا تو کل بیماری ایسی دے دیں گا اللہ تعالیٰ 20-20 لاکھ روپئے دے کے وہ بیماری کا علاج نہیں ہو سکیں گا. پورے کروڑ روپئے خرچ کر دینا چاہیں گا، مجھے صحت چاہیے، مگر اس کے باوجود کینسر کی بیماری ہے، بلڈ کینسر ہے، علاج ہی کوئی نہیں. بیماری میں پیسے بھی ڈالنا ہے، پھر تکلیف کی تکلیف بھی سہنا ہے، پھر علاج بھی کوئی نہیں. ایسے بیماریوں میں اللہ مبتلا کر دے گا کہ پیسہ پانی کی طرح جا جا کے کنگال ہو جائے گا. اور دیکھیے آپ، بیماری میں پیسہ ڈاکٹر کی نظر کرا تو ثواب ملتا، کوئی ثواب نہیں ملتا. مگر یہاں اچھا تھا، زکوٰۃ دیا تو ہر روپیے پہ اس کو صدقہ خیرات کرنے پر اجر اور فضیلت اور ثواب دیا جاتا ہے. پھر وہ پیسے واپس بھی کیے جاتے. ڈاکٹر کو دیا تو پیسے واپس نہیں ہوتے، ہے نہیں بولا آپ. گٹکے کھائے، پان کھائے زردے کے تو پیسے واپس نہیں ہوتے. ہوتے کیا بولیے آپ اگر پیسے کو جمع کرے تو ہم سمجھ رہے وہ جمع کرنے سے بڑھتا ہے مال، مگر سنو اللہ نے کیا فرمایا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تم اگر اپنے مالوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو اپنے مالوں کو صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے بڑھاؤ. اب اللہ کائنات بنانے والا رب فرما رہا ہے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کے ذریعے مال بڑھتا ہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ مال جمع کرے تو یہ بڑھتے رہتا؟ نہیں بڑھتا فرمایا اللہ پاک نے، کیونکہ بڑھانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے تم صدقہ خیرات کرو گے، میری راہ میں خرچ کرو گے، مساجد کو دو گے، مدارس کو دو گے، مسافر خانوں پر خرچ کرو گے، مسافروں کی مدد کے لیے خرچ کرو گے، بیواؤں کے لیے خرچ، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ مال تمہارا بڑھے گا. کیسے بڑھے گا؟ فرمایا اللہ پاک نے وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، میں ثواب تمہیں کئی کا دوں گا، مجھے قرض حسنہ دینے کا ثواب دوں گا. دیکھیے آپ کتنی پیاری بات اللہ پاک نے بیان فرمائی. دیکھیے آپ کو قرضہ دیے، انہیں قرضہ واپس کرتا بول کے 11 کرا تو کرتا، نہیں تو ڈبا دیتا. قرآن اور لاک ڈاؤن میں کتنے قرضدار قرضہ لیے پھر بعد میں ڈبا دیے، کتنے حضرات ڈوب گئے، کتنوں کے کاروبار بند ہو گئے. تو قرضہ دیے واپس آتا گارنٹی نہیں ہے، مگر اللہ پاک فرما رہا ہے میرے بندے میرے رستے میں خیرات کر، صدقہ کر، زکوٰۃ دے، فطرے دے، یہ دیتا رہے گا.
تو وہ ایسا ہے جیسا تو مجھے قرضہ دے رہا ہے، اب بتا کیا میں تیرے قرضہ دیے ہوئے چیز کو ڈبا دوں گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ مجھے قرضہ دے رہوں سمجھ کے دے تو میں تیرے مال کو بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، اس کو ختم ہونے نہیں دوں گا۔ اور کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر صحابہ اکرام کے اندر کوئی سخی نہ تھا۔ آپ نے اپنی دولت امت مسلمہ پر لٹا دی، اتنی لٹائی کہ آپ پوچھو مت۔ جب پوری رہتی زندگی تک دولت خیرات کرتے گئے تب بھی وہ عثمان غنی رہے، ان کی دولت میں کمی نہیں ہوئی۔ وصال فرما کے 1400 سال گزر گئے، آج بھی ان کی پراپرٹیاں، ان کے باغات عرب میں موجود ہیں، اور اس سے آنے والے روپیے سے مسجد نبوی کا لائٹ بل بنا جاتا ہے، وہ آنے والے روپیوں سے یتیموں کی مدد کی جاتی ہے، یتیم خانے چلائے جا رہے ہیں۔ تو عثمان غنی پر قربان جاؤ جنہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ نے جو فرمایا ہے تم مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو تو کبھی غریب نہیں ہو سکتے۔ دیکھو انہوں نے خیرات کیا، رہتی زندگی تک بانٹا، وہ انتقال کر کے بھی صدیاں بیت گئی مگر آج بھی ان کی مال و دولت سلامت ہے، آج تک ان کی مال و دولت کو زوال نہیں آیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے بھی مال و دولت سے قیامت تک بٹوارا چلتا رہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ اور کیا ہے معلوم ہے، جب آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر پیسے آپ کے پورے واپس کر دیے جاتے ہیں۔ بھلے صدقہ خیرات دو، بھلے جان کا صدقہ دو، بھلے مسجد کے لیے دو، بھلے مدرسے کے لیے دو، بھلے جو ہے نا آپ کیا ہے مسافر خانوں پہ خرچ کرو، یتیم و بیواؤں پر خرچ کرو، مسکین یا غریب کو دو۔ کسی بھی صورت میں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس صورت میں وہ روپیے آپ کو واپس کر دیے جاتے ہیں، کم از کم 10 روپیے، زیادہ سے زیادہ 700 روپیے تک بھی اللہ پاک واپس فرما دیتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات، چند اہم باتیں عرض کر کے بات یعنی ختم کر دوں گا کہ اگر کسی شخص کے پاس پلاٹ یا زمینات یا مکانات ہیں اور وہ اس نے کاروبار کے لیے رکھے ہیں، جیسے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے اور خریدنا بیچنا یہی اس کا کاروبار ہے، پلاٹ ہو یا زمین ہو لیتا رہتا ہے بیچتا رہتا ہے، تو وہ تمام پلاٹوں کی، تمام مکانوں کی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اور دینا کیسا ہے؟ آپ لیے 5 لاکھ روپیے کا پلاٹ، تو وہ پلاٹ لے کر 1 سال ہو گیا تو اب 1 سال کے بعد وہ 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا، تو یا تو اسی وقت نکال لینا یا پھر کیا ہے معلوم ہے، جب بھی آپ وہ پلاٹ کو بیچیں گے یا وہ مکان کو بیچیں گے، بیچتے ہی وہ پیسے کی زکوٰۃ نکال دینا آپ پہلی فرصت میں۔ اب جو اس کے اوپر نفع آیا اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ پیسے لگائے تھے، کتنے لگائے؟ 5 لاکھ لگائے تھے نا، اب 1 سال کے بعد جب بیچے 10 لاکھ آ رہے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، 5 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ 1 لاکھ روپے پہ 2,500، 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے آپ۔ 1 کروڑ روپے کا خریدے تھے پلاٹ اور وہ 1 سال کے بعد 2 کروڑ کا ہو گیا، 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنا پڑتا، 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہوتی 1 کروڑ روپے کی۔ اب کوئی شخص خریدنا بیچنا کاروبار نہیں کر رہا، انہیں خالی کیا کرا معلوم، میرے بیٹی کے لیے بول کے مکان لے کے رکھ لیا یا پلاٹ لے کے رکھ لیا، شادی میں دیں گے بول کے، تب یہ جو لے کے رکھ لیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ کیونکہ انہیں کاروبار کے لیے نہیں لیا، کئی کے لیے لیا، انہیں مستقبل میں فیوچر میں کیا ہے بچوں کے پڑھائی کے لیے یا بچوں کی شادی کے لیے کام میں آتے بول کے لے کے رکھ لیا انہیں۔ بیچنا اس کو بھی ہے، مگر کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ گھر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو وہ پلاٹ یا وہ مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جس کو آپ کاروبار کے لیے خریدتے بیچتے رہتے، وہ پلاٹوں اور مکانوں کی زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ اب کوئی شخص کیا ہے حرام کمائی کمانے والا ہے، سود خوری کرنے والا ہے، یا کسی کا جو ہے نا کیا ہے پلاٹوں پہ قبضہ کر لینے والا ہے، مکانات پہ قبضہ کر لے رہا، کسی سے چھین لے رہا، ایسا حرام طریقے سے کما کے کروڑ پتی بن گیا، اب انہیں زکوٰۃ دیا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے، اس کو فطرہ دیا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ کیا سمجھ رہے لوگا معلوم کہ آپ بھی لوپا ڈوپی کر کے حرام طریقے سے کما لیے، اب ختم بولے سال میں 1 بار تھوڑی زکوٰۃ دے دیے تو اپنی بخشش ہو جاتی، سمجھ رہے؟ کہاں کی بخشش ہوتی؟ وہ تمہارا مال رہا اور تم اس میں سے زکوٰۃ فطرے نکالے تب بخشش ہوتی۔ آپ جو ہے دوسروں کے مال کو چھین لے کے قبضے کر لے کے اگر ناجائز طریقے سے رکھے، اب زکوٰۃ دے رہے تو وہ زکوٰۃ تمہارے کھاتے میں نہیں درج ہوتی،
وہ جن کا لوٹ مار کرے نہیں وہ بندوں کو اس کا ثواب جاتا. پھر کل بروز محشر وہ ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور. عذاب ہی عذاب ہے. اگر وہ پیسوں سے مسجد بنائے آپ کی کوئی مغفرت نہیں ہے, مدرسہ بنائے کوئی مغفرت نہیں ہے. کیا کر رہے معلوم, حرام کا کما لے رہے, پھول ڈال لے رہے, جس کا بولے اس کا. اب لے کے کیا کر رہے, لوٹم لاٹ کر کے مسجد بنا دے کے بڑھ جا رہے. کیا بولے تو میں مسجد بنا دیا, اب قیامت تک ثواب ملتا. کچھ بھی ثواب نہیں ملتا, ایک ڈھیلے کا بھی ثواب نہیں ملتا, ایک روپیہ ایک پیسے کا بھی ثواب نہیں ملتا. یہ سب جو احکامات اور فضیلتیں بیان کی گئی, حلال کما کے آپ وہ رقم سے زکوٰۃ دے رہے, خیرات کر رہے, تو یہ فضیلت بتائی گئی. حرام مال کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر کتنا بھی خیرات کر لو آپ, رکھ لیے بھی تو عذاب ہے, خیرات کرے بھی تو عذاب ہے. سیدھا پھر کیا کرنا, وہ جس کا لوٹم لاٹ کر رہے نہیں وہ تمام حضرات کو واپس کر دینا, تو ہی آپ کی مغفرت ہوتی. تھپڑا مار لیے تو مغفرت نہیں ہوتی, ہاں میں شب برات میں رو لیا مغفرت نہیں ہوتی, رمضان کے مہینے میں بھی نہیں ہوتی, شب قدر آ گئی بھی تو نہیں ہوتی, کتنا بھی گڑ گڑا لیا مغفرت اس کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ اللہ نے اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے, میں صرف وضاحت کر کے آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. تو معلوم یہ ہوا حلال کمائی کمانے والے کے مال پر ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کیا ہوتی, فرض ہوتی. کوئی بندہ لائف انشورنس بن رہا, بینک میں بینک بیلنس کے طور پہ فکس ڈپازٹ ہے, وہ روپیوں کی کیا زکوٰۃ فرض ہے, بالکل فرض ہے. وہ لائف انشورنس اور جو ہے نا کیا ہے فکس ڈپازٹ کرے, سو جو پیسے ہیں وہ جب بھی آپ کو ملیں گے اس وقت اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. ایک فتویٰ تو یہ ہے. دوسرا یہ, ہر سال آپ اس کی زکوٰۃ نکالتے رہنا. اب 10 سال تک جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے بینک میں رہتے, تو ہر سال وہ جتنے روپیے اس کی زکوٰۃ 2.5% کے طور پہ نکالنا. بعض علماء بولے کہ نہیں, وہ مال اس کے قبضے میں ابھی نہیں آیا نا, وہ فکس ڈپازٹ تو ہے, اس کے نام پہ تو ہے, مگر جب وہ واپس ملیں گے تب اس کی زکوٰۃ نکالنا. کتنے سال اس پہ گزرے وہ پوری ایک دم نکال لینا. یہ دو بھی فتوے, دونوں میں سے کس پہ بھی آپ عمل کر لے سکتے. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندے کے پاس کرائے پہ چلانے کی گاڑیاں ہیں, بائک ہے, کاریں ہیں یا سائیکل ہے, کرائے پہ دیتا انہیں, مگر خریدتا بیچتا نہیں, تو کرائے پہ دینے والی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں کرایہ آ گیا, اس کو آپ بینک بیلنس کے طور پہ جمع کر رہے, اس کی زکوٰۃ رہتی ہے 1 سال گزرنے کے بعد. یہ کرائے پہ آپ مکان دیے, کرائے پہ آپ کرایہ آ رہا 10,000 20,000 30,000, اس کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھ گئے بات آپ, 1 سال گزرا تب وہ جمع شدہ رقم کے اوپر زکوٰۃ رہتی. اور ایک مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بندہ کیا ہے معلوم ہے زکوٰۃ فرض ہو گئی اور ادا کر دیا, اب ادا نکال لینے کے بعد میں کس کو لے جا کے نہیں دے سکتا, انہیں مسجد کی تعمیر میں نہیں دے سکتا, کسی سید کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ کی رقم, بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی, شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا. اسی طرح ماں باپ کو اولاد زکوٰۃ نہیں دے سکتی, اولاد کو ماں باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, دادا دادی نانا نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, پوتا پوتی نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ ایسے محلے میں یا ایسے شہر میں جہاں کافرین مسلم مل کے رہتے ہیں اور وہاں پر کیا ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ آپ کے دشمن بنیں گے, اس قسم کا آپ کو خیال ہے, تو اس صورت میں وہاں کے کافرین کو آپ دے لے سکتے. مگر جہاں مسلمان زیادہ مقدار میں موجود ہے, مسلمانوں کو ہی زکوٰۃ دینا کیا ہے لازم ہے, کافر کو دیے تو ادا نہیں ہوگی. ہاں صدقہ خیرات کر سکتے, آپ کھانا وغیرہ کھلا سکتے, دعوتیں دے سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ زکوٰۃ کسی کی تنخواہ میں نہیں دے سکتے. اگر تنخواہ میں دیے, جیسے بونس بول کے کیا کرتے, نوکروں کو دیتے نا, سال میں رمضان میں بونس بول کے دیتے, تو بونس میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے, تنخواہ دے رہے, وہ تنخواہ کا کیا ہے بونس ہے, تو اس صورت میں اس میں زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. یہ مسئلے کو اچھی طرح گوشے گزار کر لیں. الگ سے آپ اگر دے رہے, یہ دیتے ہوئے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یہ بھی رکھ لو بولے تو زکوٰۃ فطرے بھی دے سکتے اپنے کام کرنے والے حضرات کو. اگر وہ غریب ہے تو مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, اگر مالدار کو دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی کروڑپتی شخص سفر میں گیا ہوا ہے اور وہاں پہ اس کی پاکٹ مار دیے, اب نہ اس کے پاس فون نمبر آئے کہ کسی کو کال کر کے مدد لے لے, نہ اس کے پاس جو ہے نا ATM کارڈ آئے, تو اب ایسی صورت میں انہیں پریشان ہو گیا, وہاں پہ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتا, کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کے,
تو ویسے مقام پر وہ کروڑ پتی کو زکوٰۃ فطرے دے کے مدد کر سکتے. اپنے گھر پہ تو کروڑ پتی ہونے، مگر وہاں سفر میں بھکاری بن گیا ہونے، سمجھ رہے آپ، وہاں اس کو دیے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی. لیکن گھر کے پاس ہی چھے وہ کروڑ پتی یا لاکھ پتی، اس کو زکوٰۃ دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. یہ جتنے حضرات کے میں نے نام لے کر بتائے، ان کو اگر زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. مدرسوں کو زکوٰۃ دے سکتے، اس لیے دے سکتے کہ مدرسے میں غریب طلبہ، یتیم اور جو ہے نا کیا ہے غریب لاچار طلبہ کیا ہے حفظ و ناظرہ اور قرآن شریف اور دینی علم کے ساتھ دنیاوی علوم سیکھتے ہیں، اور وہ فیس دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور ان کا کھانے پینے کا، ان کے جو ہے نا لباس کا، ان کے بکس کا یہ زکوٰۃ فطرات کی رقم سے کیا کیا جاتا ہے، تعاون کیا جاتا ہے. تو مدارس کو اس لیے آپ کیا ہے زکوٰۃ دے سکتے. وہاں وہ جو مدرسوں کو زکوٰۃ دے رہے نہیں، وہ یتیم بچوں، غریب بچوں کے کھانے پینے کے بندوبست پہ خرچ کیے جاتے. تو کوئی بھی مدرسے کو آپ زکوٰۃ دے رہے تو وہ اس ضمن میں رہتا ہے، یعنی اس میں غریب اور یتیم بچوں کی مدد ہوتی، اس لیے مدرسوں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. کس کو زکوٰۃ دیے تو زیادہ فضیلت ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عام غریب جو شخص ہے تمہارے شہر کے، ان کو اگر آپ دیے تو زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی، مگر ثواب زیادہ نہیں ہے ان کو دیے تو. کس کو دیے تو ہے؟ فرمایا تمہارے سگے بھائی بہن ہیں، انہوں اگر غریب ہے ان کو پہلے دینا زکوٰۃ، تو رشتہ نبھانے کا ثواب، پھر ساتھ میں خیرات کرنے کا بھی ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ہے بولے سرکار. اسی طرح آپ دینی مدرسوں کے لیے دیے تو وہاں پہ دین کی خدمت کرنے کا ثواب، پھر زکوٰۃ دینے کا ثواب، ڈبل ثواب ملتا. تو دونوں مقامات پہ آپ کو ڈبل ثواب ہے. تو اگر آپ زیادہ ثواب پانا چاہ رہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا کہ غریب کوئی بھائی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھر ان کی اولاد ہے. اگر یہ غریب ہے تو پہلے ان کی مدد کرنا، اور ان لوگ پورے مالدار ہے تو مدارس کا تعاون کرنا. اس کے بعد غریب طلبہ، غریب جو ہے نا مسکین، فقیر، محتاج جو آپ کے شہر کے، ان کا مدد کرنا، ان کا کیا کرنا، تعاون کرنا. جو دوسرے گاؤں سے آ رہے، دیکھیے دوسرے جو ہے نا مقامات سے سفر کر کے آ رہے، ویسے حضرات کو دینے سے افضل ہے آپ اپنے شہر کے لوگوں کو دینا. شہر کے لوگوں کو نہیں دیں گے، انہوں تو غریبی چ رہتے، انہوں جو دوسرے مقامات سے آ رہے پھر پھر کے مال و دولت حاصل کر لیتے. یہاں کے غریب کہاں جانا بولا آپ؟ یہاں کے جو غریب ہے وہ کس کے نے بھیک منگنے جانا؟ انہوں دوسرے شہر میں جانا کیا؟ غور کیجیے آپ. تو اپنے شہر، اپنے پڑوس میں رہنے والے غربا فقراء کا سب سے پہلے خیال کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق و حق قبول کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا